السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 8 رمضان المبارک 1441 ہجری، بروز شنبہ سنیچر، ہماری ماہ رمضان المبارک کی 8ویں نشست ہے۔ کل جمعے کی نشست میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ضروری آداب جیسے اخلاص کا استحضار و خیال، حرام مال سے اجتناب بچنا اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان نہ جتلانے اور تکلیف نہ پہنچانے کا تذکرہ تھا۔ آج دعا کی اہمیت اور اس کے ضروری آداب پر بات ہوگی تاکہ بارگاہ الہی میں ہماری دعائیں مقبول ہوں۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے خوب عبادت و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا تو عبادت کا مغز ہے، بلکہ دعا عین عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، دعا کرتے وقت بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظاہر و باطن بندگی اور عبدیت میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے دعا کو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار فرمایا، جو اس کو پریشانی سے اور دشمن کے ہر وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں، دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ اور ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے وہ میرے احکام پر لبیک کہیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ لوگ رشد و بھلائی حاصل کر سکیں۔ اس آیت کریمہ میں سارے بندوں کے لیے تسلی و تسکین کا بڑا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارنے اور اس کو ڈھونڈنے کی چندہ ضرورت نہیں، گرچہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن وہ اپنے ہر بندے سے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسی حقیقت کو اس آیت کریمہ میں فَإِنِّي قریب کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ اے میرے بندو، تم مجھ کو حواس سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے دیکھ نہیں سکتے اور محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن میں بندوں سے اتنا قریب ہوں جب وہ چاہیں مجھ سے دعا کر سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں جو دعا کرتے ہیں میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور سنتا ہی نہیں بلکہ قبولیت کا فیصلہ بھی صادر کر دیتا ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام پر لبیک کہیں، اپنی پوری زندگی میں نیکیوں کا اہتمام کریں۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ہم نیکیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خلوت و جلوت میں خوب دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تنہا بھی دعا کر سکتے ہیں، اور گھر والوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اجتماعی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم دعاؤں کے سلسلے میں بہت کوتاہ ہیں۔ اگر توفیق مل جائے تو صرف چند مخصوص اوقات میں ہی ہم دعا کرتے ہیں، اور چند مخصوص حالات اور مخصوص مواقع کی دعاؤں پر ہی ہم قناعت کر چکے ہیں، جبکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو روحانی اور نورانی تحفے عطا فرمائے ان میں دعاؤں کا گلدستہ سب سے بیش قیمت ہے، جن کو مسنون دعاؤں کے نام سے ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ کیا اچھا ہو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اور لاک ڈاؤن کی فرصت میں ہم مسنون دعائیں بھی یاد کر لیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے روزانہ ایک دعا کا انتخاب کر کے گھر میں کسی جگہ لکھ کر آویزہ کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اور سب گھر والے اس کو یاد کریں اور افطار سے پہلے ایک دوسرے کو سنائیں۔
مزید یہ بات ضرور ذہن میں رہنا چاہیے، جس طرح سے ہر عبادت کے آداب اور طریقے اور احکام و مسائل ہیں، اسی طرح دعا کے بھی آداب و طریقے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہم ان آداب اور طریقوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہماری دعا بارگاہ الہی میں قبولیت سے سرفرازی پاتی ہے، اور جب ہم دعا کے آداب اور طریقوں کا خیال نہیں کرتے تو ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس طرح سے شیطان اپنے مکر میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے اس رب سے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا طریقوں اور آداب کا خیال رکھے، تاکہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت پائے۔ انشاءاللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو آداب بتلائے ہیں ان کو کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔